سے جڑ کے رہنا. علماء سے. علماء دو قسم کے ہیں, ایک صحیح ایک غلط. معلوم صحیح غلط کا مطلب کتاب و سنت کی طرف صحیح دعوت دینے والے, عقیدے کی صحیح عمل کی دعوت دینے والے, صحیح چیزیں بتانے والے, جیسے توحید کی طرف دعوت دینے والے, اتباع سنت کی دعوت دینے والے, سلف صالحین کی فہم کو سمجھانے والے. یہ حق ربانیین علماء ہیں. دوسرے باطل, وہ بھی علماء ہیں, ان کو بھی عالم بولتے, اسکالرز بولتے, لیکن وہ شرک کی طرف دعوت دینے والے, بدعت کی طرف گمراہیوں کی طرف دعوت دینے والے. جی یہ بات یاد رکھنا ہے, آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہم جس کو سنتے ہیں یا ہم جس کو دیکھتے ہیں میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں, پہلی بات عالم ہیں یا نہیں. میں عالموں کی دو قسم کی بات, بعض تو عالم میں نہیں اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو, یا ہم ان کو عالم سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاپولرٹی ہو گئی ہے, فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. ہر جبہ پہننے والا مولوی نہیں ہوتا بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ہر جبہ پہننے والا مولوی ہوتا ہے. عالم جس کے پاس علم ہو, علم حاصل کیا جاتا ہے. کہاں سے حاصل کیا گیا, سورس کیا ہے, کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا, نہیں معلوم. نہیں معلوم کیسے آپ ان کو سن رہے بھائی, کیسے سنتے ہیں؟ دین ہے یہ, مذاق نہیں ہے کوئی. تو بات علماء کے آگے بڑا اہم مسئلہ ہے. تو علماء کے ساتھ رہنا, ان کی صحبت میں رہنا, علماء سے جڑے رہنا. کیوں؟ کیونکہ علم سے انسان فتنے کو جلدی پہچان لیتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف کا قول ہے, فتنہ جب سٹارٹ ہوتا ہے, علم صاحب علم والے اس کو پہچان لیتے ہیں. فتنہ اپنا کام کر کے جب چلا جاتا ہے, جاہل اس کو پہچان لیتے ہیں. تو علماء ان کی بصیرت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے بصارت آنکھ سے دیکھنا, ایک ہوتی ہے بصیرت علم, تو وہ علم سے پہچان لیتے ہیں. یہ سے اسی لیے دیکھیے نئے جو فتنے اٹھتے ہیں نا, نوازل بولتے ہیں اس کو, نیا مسئلہ کوئی اٹھ جاتا ہے دنیا میں دین سے ریلیٹڈ, وہاں علماء گائیڈ کرتے ہیں. بھائی علماء بتائیں گے کہ کیا ہے اس مسئلے میں, کیا بولنا نہیں بولنا, کیا کرنا کیا, یہ کیسے سمجھنا ہے اس کو, یہ ایسے مسلم ہماری کیا ذمہ داری, ایسے ایمان والا ہماری کیا ذمہ. تو علماء سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے. اور معلوم ہے علماء کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا تم میں سے جو ایمان لائے اور جو علم جن کو دیا گیا ان کی بلندیاں ہیں. اور اللہ نے ان کا مقام بیان کیا ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے الفاظ ہیں, بلکہ اس سے پہلے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی ضرورت انسان کو کھانے پینے سے زیادہ ہے, کیونکہ انسان دن میں ایک مرتبہ کھا لے پی لے تو زندہ رہ سکتا ہے, لیکن علم حاصل نہیں کرے تو برباد ہو جائے گا دوزخ میں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا پانی سانس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے, کیونکہ کھانا پانی سانس بند, زندگی ختم, موت ہو جائے گی. علم نہیں حاصل کرے گا دوزخ کی آگ میں جائے گا. تو دوزخ سے بچنا زندگی کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آئی یا نہیں بات؟ چلیے, جو غور سے سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, جو سو رہے ہیں وہ کہاں سمجھیں گے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل العلم کا بڑا مقام ہے, ان کی ولایت ہے, وہ اولیاء اللہ ہیں. اور جیسے عمر بادشاہ جو ہے تنفیذ کرتے ہیں, شریعت کو نافذ کرتے ہیں, اور علماء جو ہے شریعت کو سمجھاتے ہیں یا شریعت کو لوگوں کے سامنے شریعت کو بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور علماء بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ستارے جس سے انسان کو روشنی حاصل ہوتی ہے. علامہ علی ابن المدینی, امام اگر میں غلط نہیں ہوں تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں آتے ہیں, شیوخ میں سے آتے ہیں. ابن المدینی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے یوم الردہ کے وقت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو عزت دی, اور وہ جو خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تھا ایک دنیا کا بہت بڑا, اس دور میں اللہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے اس دین کو عزت دی. تو علماء ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طریقے سے پانچویں یا چھٹی چیز, نمبر آپ یاد رکھیں یا چیزوں کو یاد رکھیں, نمبر نہ بھی یاد رکھیں, وہ ہے سلف صالحین کے منہج پر قائم رہنا. یہ بھی فتنوں سے بچانے والی یا ثابت قدمی کے لیے ایک ضروری راستہ ہے. ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایسی بلیغ فصیح ڈرانے والی باتیں نصیحت کی کہ ہمارے دل گھبرا گئے, ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور ہم نے کہا
یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نصیحت آخری نصیحت ہے آپ کی، آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے اس کے بعد ہم کو، تو آپ کچھ وصیت فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور بادشاہ کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی، اگرچہ وہ کالا حبشی غلام کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا میرے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے بڑا اختلاف دین میں دیکھیں گے، تو تم میری سنت کو اور میرے بعد خلفاء جو نیک ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سلف صالحین کے منہج پر قائم رہنا، منہج یعنی ان کے طریقے پہ، قرآن ہے، حدیث ہے، آیتوں کو حدیثوں کو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مراد پر سمجھنا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا، یہ سلف کا منہج ہے۔ اور انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو جیسے سمجھا ہے، جیسے عقیدہ رکھا ہے، جیسے عمل تھا، جیسے دعوت تھی، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں دین کو، تو اسی طریقے سے ہمارا انہی کے راستے پر چلیں، اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ بھی ہو، ہمارا عمل بھی ہو، ہماری دعوت بھی ہو۔ یہ ہے سلف کا منہج کا مطلب، ٹھیک ہے، مختصر طور پر۔ تو یہ بہت